السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، آج ہم نیو ناول سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے جنت کے پتے، اور یہ تحریر ہے نمرہ احمد کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو باقی ناولز کی طرح یہ ناول بہت پسند آئے گا، کیونکہ یہ ناول بہت مزے کا ہے۔ تو چلیے آج ہم اس کی فرسٹ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیپ ٹاپ سامنے تکیے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کونیوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے اوپر رکھ کر بیٹھی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال سائڈ پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھی، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور چاندنی جیسی چمک تھی، اور چہرہ ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید، صاف اور چکنا سا۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نظریں مرکوز کیے بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا تو اس کی متحرک انگلی رک گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا تفکر ابھرا، اور پھر بے چینی اس نے جلدی جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کے انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کی دائیں طرف سے پھسلتی لٹیں پیچھے کی۔ چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا۔ وہ بے چین ہو کر چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند لٹیں پھسل کر پھر چہرے کے سامنے آ گئی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اس کو خود کو یقین دلانے میں جو وہ پڑھ رہی تھی بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ڈائل کیا۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو زارا۔ شاید رابطہ مل گیا تھا، تبھی وہ بے حد شوخی سے چہکی، کیسی ہو، سو تو نہیں گئی تھی؟ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی اور پھر ہنس پڑی۔ ساری باتیں چھوڑو، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو، اس نے عادتاً اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں یار، دلاور بھائی کی شادی کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی۔ بلکہ تم ایسا کرو، گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سائڈ پر کیا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کہا۔ پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کیے، ساتھ ساتھ وہ زارا کے اندازوں کی تردید بھی کیے جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی، جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کر سنو تم۔ وہ ارمد یوس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟ کین یو بلیو اٹ زارا؟ یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری جانب زارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر بند ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹس پہلے مجھے یونیورسٹی کی میل ملی ہے، اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑ کر دوبارہ غور سے اسکرین کو دیکھا جہاں 15 منٹ پہلے کی سلیکشن میل آئی ہے۔ تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی اپلائی کیا تھا، تمہیں بھی مل آئی ہوگی۔ وہ فون ایک ہاتھ میں پکڑے دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ آف کر رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں نے سوانجی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر… وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہوئی۔ دوسری طرف سے استفسار پر وہ پھر بولی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم اپنی فیملیز کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ دراصل سانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھانپنا منع ہے۔ گھر والوں کو بتا کر متفکر کرنے کے بجائے اس نے بات کو گول کر جانا، ویسے بھی ہم دونوں ہی اسکارف نہیں دیتی۔ اس پل کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ قدم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے گرے ہوئے تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھیں، شاید اس کا وہم تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا
تھینک گاڈ. ہاں ارم گھر کے باہر ثقاف لیتی ہے. اس کے ابو تایا فرقان کچھ سخت تھے نا. پھر وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے نیند راز ہو کر بتانے لگی. پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے مگر ترکی میں پھوپھو بھی رہتی ہیں تو وہ مان گئے تھے. ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے. پھر وہ چند لمحے اپنے دوست کی باتیں سنتے رہی. زارا خاموش ہوئی تو اس نے پھر نفی میں سر ہلایا. کل نہیں. بھائی کی مہندی ہے کل. تم آ رہی ہو نا. اور ہاں میں اور ارم لہنگا پہن رہی ہیں. سارے کزنس بہت ایکسائٹیڈ ہیں. خاندانی پہلی شادی ہے نا. اوکے اب تم جا کر میل چیک کرو. میں بھی سوتی ہوں رات بہت ہو گئی ہے. الوداعی کلمات بولنے کے بعد اس نے فون تکیے پر اچھال دیا. پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. باہر لاؤنج میں خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا پورا لاؤنج. حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا. ننگے پاؤں چلتے لاؤنج سے کچن میں آئی. سیاہ قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا. کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا. وہ دروازے پر رکی اور ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ جلائی. ساری بتیاں جل گئیں. اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالی. جھکنے سے بال پھسل کر سامنے آ گئے. حیا نے نرمی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی. کاؤنٹر پر رکھے ریک سے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں انڈیلنے لگی. تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھے سفید چیز پر پڑی. وہ جیسے چونک اٹھی. بوتل وہیں رکھ کر آگے بڑھی. وہ سفید آدھ کھلے گلابوں کا بوکے تھا. ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا. حیا نے گلدستہ اٹھایا اور ادھر اس کو پاس لا کر آنکھیں موندھی. اس کو سونگھا. دلفریب تازگی بھری مہک اس میں اتر گئی. پھول بالکل تازہ تھے جیسے ابھی توڑے ہوں. جانے کون یہاں رکھ کر گیا ہے. اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا. اس کے پتے والی جگہ پر حیا سلمان لکھا ہوا تھا. بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں لکھا تھا. بس کوریئر کی ٹکٹ لگی ہوئی تھی اور ٹکٹ پر ایک روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی. اس کو تو کبھی اس نے یوں پھول نہیں بھیجے. یہ کیا معاملہ تھا. الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چیک کیا. اس میں ایک موٹا کاغذ تھا. اس نے 2 انگلیاں ڈال کر کاغذ باہر نکالا. سفید کاغذ بالکل صاف تھا. نہ کوئی لکیر نہ ڈیزائن. بس اس کے وسط میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے. ویلکم ٹو سبانسی. وہ سناٹے میں رہ گئی. یہ کیا مذاق تھا. بھلا ہاتھ بھیجنے والے کو کیا معلوم کہ میں سبانجی جا رہی ہوں. ہاتھ پر تو ایک روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی جبکہ قبولیت کی میل تو ابھی 15 منٹ پہلے ملی. تو پھر بھیجنے والے کو ایک دن پہلے کیسے پتہ چل گیا. اگر زارا کو اس نے خود نہ بتایا ہوتا تو وہ یہی سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے. یہ ہاتھ سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اس پر لوکل کوریئر کی مہر لگی ہوئی تھی. پھر کس نے بھیجا ہے یہ. وہ پانی کا گلاس وہیں سلیب پر رکھ کر بکے اٹھا کر سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. اس نے لاک میں چابی گمائی ہی تھی کہ گیٹ کے پاس سے زارا آتی دکھائی دی. وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی. حیا مجھے تو کوئی میل نہیں ملی. زارا نے آدھ کھلے گیٹ کو دھکیل کر اندر قدم رکھا. اس کے چہرے پر اداسی تھی. کوئی بات نہیں 1-2 دن میں آ جائے گی. فکر مت کرو. ہم نے ایک ساتھ اپلائی کیا تھا. مجھے آ گئی ہے تو تمہیں بھی آ جائے گی. مگر اسکالرشپ کوآرڈینیٹرز کے آفس کے باہر جو لسٹ تھی اس میں بھی میرا نام نہیں ہے. اور میرا صرف تمہارا ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سے سائنسز کی ایک لڑکی ہتیجہ کا ہے. مجھے لگتا ہے میرا سلیکشن نہیں ہوا. وہ اوہ اسے واقعی افسوس ہوا تھا. اس کی زارا اس بار اب بات کر رہی تھی. اس کی زارا اسے اب بات ہو رہی تھی. خیر تم کہیں جا رہی تھی. زارا چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے بولی. ہاں مارکیٹ. ارم کے ساتھ کل بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے نا. اور لہنگے کے ساتھ ہیلز گم ہو گئی ہیں. شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے. اب نئے جوتے خریدنے پڑیں گے. تم چلو گی ساتھ. اس نے گاڑی پر کونی ٹکاتے ہوئے کہا. وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پنجامے میں ملبوس تھی. قمیض کا دامن ٹانوں سے ذرا اوپر تھا. ہم رنگ دوپٹہ گلے میں تھا اور بال کمر پر کھلے ہوئے تھے. ہاں چلو جلدی نکلتے ہیں. زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. ارم کو بھی لینا ہے. حیا نے بیٹھ کر کہا. ویسے تمہارے ساتھ سے تایا ارم کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. ارم ان دونوں سے جونیئر تھی. وہ اس کا ڈپارٹمنٹ میں بھی دوسرا تھا. سو زارا سے اس کی زیادہ ملاقات نہیں تھی. ان کی سختی صرف اسکارف تک ہے. ایسے ویسے نہیں ہے. وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی. ارم کا گھر ذرا
زارا کے ہمسائے میں تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان کی دیوار میں آنے جانے کا راستہ تھا، لیکن اسے جب بھی ارم کو پک کرنا ہوتا تو وہ اس کے گیٹ پر ہارن کیا کرتی تھی۔ اب بھی زور سے ہارن دیا تو چند لمحوں میں ارم باہر آ گئی۔ کاسنی لمبی قمیض، ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلائے، چہرے پر کاسنی اسکارف لپیٹے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے پر آئی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، وہ چہکتی ہوئی کہہ کر بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ ووٹنگ کے پروگرام پر وہ یوں ہی وہ خوش ہوا کرتی تھی۔ کیسی ہو ارم، تم سے تو اب ملاقات ہی نہیں ہوتی۔ اس نے روح موڑ کر اس کو دیکھا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے تب بھی، اور ہاں حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ترکی میں سلیکشن ہو گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ تم نے اپلائی نہیں کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے تب نا، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے تادیبی نظروں سے زارا کو دیکھا کہ پہلے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے۔ ابا بھی پتہ نہیں اتنے سخت کیوں ہیں، گرمی میں اسکارف لینا اتنا آسان تو نہیں ہے، اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستیں نہیں رکھنے دیں۔ حیا کی بھی تو آدھی آستیں تھیں، مگر ابا ذرا بھی سلمان چچا جیسے نہیں ہیں۔ ارم تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں، اس کوفت چھپاتے ہوئے بات کو بدلا اس نے۔ ارم ہر وقت یہی رونا روتی رہتی تھی۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر پوری آستین کے بلاؤز کے ساتھ چوڑیاں اچھی کہاں لگیں گی؟ وہ منہ پسورے پھر سے شروع ہونے لگی تو حیا نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گانا پوری آواز میں گونجنے لگا تو ارم کو چپ ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچنے کے بعد ارم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی اور وہ دونوں میٹرو آ گئی۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہے وہ دکھائیں؟ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کی نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم، سیلز مین نے جوتا نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور وہ دونوں کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ بہت مؤدب اور شائستہ لہجے میں سیلز مین نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور، یہ لیجیے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اسے یوں پکڑ کر رکھا تھا کہ پکڑتے وقت حیا کی انگلیاں لازمی اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے انداز پر سیلز مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے بقیہ رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا کہ پیسوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا ہوا ہے، اور لڑکی نے سکہ یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتا۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹوں کو کنارے سے پکڑ کر کھینچا تو سکہ لڑکی کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ، لڑکی نے فاتحانہ مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تو لازمی پکڑے گی، اور یہ سامنے پڑے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ نیابے نیازی سے شاپر تھامے پلٹی تو زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی۔ حیا دل کر رہا تھا اس کی شکل پر شاپ میں پڑے سارے جوتے مار دوں۔ پتہ نہیں ہماری ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے پہلی بار کوئی لڑکی دیکھی ہو۔ وہ تنفر سے ناک سکوڑتی غصے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب ہی سے آواز آئی، تو اتنا بند سور کے باہر مت نکلا کرو بیبی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر رک گئی۔ ایک ممر خاتون تھی، بڑی سی چادر لپیٹے ہوئے ناگواری بھری نگاہ پر اس پر ڈال کر اوپر زینے پر چڑھ گئی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کا شوق ہوتا ہے۔ زارا اس کو کہنی سے تھامے ہوئے وہاں سے لے آئی۔ تب بھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پر پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گلے میں جا چکا تھا۔ اس نے کوئی خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئی تاکہ کچھ کھا پی لے۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی، جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے آؤں؟ ارم جھپٹ کر باہر نکلی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنے سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپڑا اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھے اور ٹھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا ہوا تھا۔ ارم خاصی کمپلیسٹ لگتی ہے۔ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف مڑی۔ اور تم اس کے کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو؟ وہ الٹا اسی پر خفا ہوئی۔ تایا فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اس بات پر خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خواہ مخواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔
ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کر کے شیشہ اوپر چڑھا کر وہ یاد کرنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں اس جھڑنے کی خوشی دوڑ آئی تھی۔ زارا اور وہ ایل ایل بی کے 5ویں سال میں تھی۔ ان کا 7واں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین کے اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپی اور ایشیائی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کو ترکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا۔ پھر ایک اسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر سپانجی نے اس کا انتخاب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا، کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، پاکستان سے ہم صرف 2 لڑکیاں سپانجی جا رہی ہیں اور پھر ہم ٹھہری وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والی، اور وہ خدیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، خدیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے سرش کے گلاس پکڑے زارا کا، اس کو تھمایا، ارم کا ڈیش بورڈ پر رکھا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اس کے علم میں نہ رہا۔ زارا کا موبائل بجا، زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا ہوا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ہوئے باہر نکل گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈو اسکرین سے باہر زارا کو دیکھنے لگی۔ اب وہ دور دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔ ہیلو ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کے بالکل قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی۔ ذرا جوس بھی اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ کھلی کھڑکی پر ایک خوبصورت عورت جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے بھرا چہرہ، آئی شیڈو سے چمکتی آنکھیں، بھڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا جوڑا اور چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی مگر مرد بھی نہیں تھا۔ ڈرو نہیں، میں تمہاری دوست ہوں، ڈولی کہتی ہے مجھے۔ ہٹو ہٹو، جاؤ یہاں سے۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہیت آئی۔ اچھا ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ جھکایا اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا۔ حیا نے سلش کا بڑا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی ٹھار برف منہ پر گری تو وہ بلبلا کر پیچھے ہوا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر کیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتے ہوئے شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کی وجہ سے اس کی آواز کم ہو رہی تھی۔ اب وہ کوئی گانا گا رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لی۔ گاڑی بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دور درختوں کے پاس ڈولی نامی خواجہ سرا ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ اب وہ گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اب بے اختیار جھنجھوڑی ہوئی۔ کہاں رہ گئی ہیں دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن پر ہاتھ رکھ دیا مگر گردن موڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ارم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے کپڑے بھی ڈنر کی مناسبت سے پہنے تھے مگر جوس چھلکنے کی وجہ سے ذرا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ دھو کر استری کیا۔ اسے رہ رہ کر وہ خواجہ یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے مگر ایسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی۔ اس خواجہ سرا کی نگاہیں اور انداز اس کو پھر سے جھرجھری آ گئی۔ پھر جب وہ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر باہر آئی تو دروازے کے باہر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پر وہ سفید ہاتھ کھلے گلابوں کو بکے پڑا تھا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی، لفافہ کھولا جس پر حیا سلمان لکھا ہوا تھا۔ اندر ہی وہ سفید بے صدر چوکور کاغذ تھا۔ اس کے وسط میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا۔ اس پر اور کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پر گزشتہ روز کی مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا اور کیوں اسے پھول بھیج رہا تھا؟ وہ ہاتھ اور بوکے کمرے میں رکھ کر نئے سرے سے معاملے سے الجھی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل تھی۔ سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین ہوش گپیوں میں مصروف تھیں، مرد حضرات ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ اس کے خاندان میں کزنز کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان تمام بہن بھائیوں میں بہت سخت تھے اور ان کی سختی صرف ارم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے تک تھی۔ ارم اور باقی کزنز بھی گھر کے کزن کے علاوہ لڑکوں سے بات نہیں کرتی تھیں۔ حیا اور ارم تو پڑھتی بھی وومن یونیورسٹی میں تھیں، جہاں دوسرے چچا اور خود سلیمان صاحب اپنے بچوں کی شادیاں مکس گیدرنگ میں کریں گے۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا نہیں تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تایا فرقان سب سے بڑے تھے۔ دادو فرخ، ارم اور سمی ان کے بچے تھے۔ فرخ میڈیکل
کر چکا تھا، آج کل پولی کلینک میں ہاؤس جاب کر رہا تھا اور حیا سے 3 سال بڑا تھا، اوسطی فرق سے سال بھر چھوٹا تھا اور MBA کر کے جاب کر رہا تھا۔ سب سے بڑے داؤد کی شادی ہو رہی تھی۔ فرقان صاحب کے بعد سلمان تھے، ان کی ایک بیٹی حیا اور بیٹا روہیل تھا۔ روہیل پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ میں ہوتا تھا۔ پھر ظاہر چچا تھے، ان کی بڑی 2 جڑواں بیٹیاں مہوش اور سہرش تھیں۔ پھر بیٹا رضا انجینئر تھا۔ سب سے چھوٹی بیٹی ثنا A-لیول کر رہی تھی اس وقت، روہیل کے علاوہ جو کہ امریکہ میں تھا، اور داؤد کے جو ڈرائنگ روم میں تھا، باقی سب کزنز لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں کارپٹ پر دائرہ بنا کر بیٹھی تھیں۔ ارم ڈھولک بجا رہی تھی، اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلا کر کندھے پر آ گیا تھا۔ اگر ابھی تایا یہاں آ جائے تو وہ فوراً دوپٹہ سر پر لے لیتی۔ وہ مہوش سہرش کے ساتھ سر ملا رہی تھی اور لڑکے اوپر صوفے پر بیٹھے ان پر فکریں اچھال رہے تھے۔ ہیلو ایوری ون، وہ سینے پر ہاتھ باندھے چلتی ہوئی ان کے قریب آ کر رکی۔ سب کی نظریں اس پر رکیں۔ سفید چہرے کے ارد گرد کالے بال اور کاجل سے لبریز آنکھیں، وہ تھی اتنی حسین کہ ہر اٹھی نگاہ میں ستائش ابھر آتی۔ حیا کیسی ہو؟ آؤ لڑکوں کو دہراتے ہیں، آؤ بیٹھو نا۔ بہت سی آوازیں اسے ٹکرائیں۔ اس نے کندھے اچکائے اور کہا، پہلے میں سائمہ تائی کی کچن میں مدد کروں گی۔ اس نے ارم کی امی کا نام لیا تھا، جنہوں نے اس کو آتا دیکھ کر فوراً کچن کا رخ کیا تھا۔ سائمہ تائی نے یقیناً ان کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ فوراً وہ ابلتی۔ ارم سے زیادہ سمجھدار تو بقول ان کی حیا تھی۔ سائمہ تائی کے پیچھے ظاہر چچا کی بیگم آبدہ چچی بھی کچن میں چلی گئی۔ اب صفحے پر حیا کی امی فاطمہ بیگم اکیلی بیٹھی تھی۔ اماں میں ذرا تائی کی مدد کر آؤں۔ ان کی طرف دیکھتا پا کر اس نے کہا تو انہوں نے اطمینان سے سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن سی آگے بڑھ گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر کچن کے دروازے کی طرف بڑھی، تبھی سائمہ تائی کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، جیسے میں جانتی نہیں نا یہ سارے رنگ ڈھنگ کس کے لیے ہیں؟ ایک میرے ہی بیٹے ملے ہیں اس کو پاگل بنانے کے لیے۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہو کر دیوار سے جا لگی۔ یہ سائمہ تائی کس کی بات کر رہی ہیں؟ تبھی میں کہوں بھابھی، یہ رضا کیوں ہر وقت حیا حیا کرتا رہتا ہے؟ یہ آبدہ چچی تھیں، وہ اس کے بارے میں کہہ رہی تھیں۔ پچھلی دفعہ جب ہم سلمان بھائی کی طرف کھانے پر گئے تھے تو کس طرح نکسکتی تیار پھر رہی تھی، تب سے رضا میرے پیچھے پڑا ہے کہ حیا کا رشتہ مانگیں۔ اس لڑکی کو لڑکوں کا دل جیتنے کا فن آتا تھا، کتنی مشکل سے داؤد کے دل سے اس کا خیال نکالا تھا میں نے اور فرقان نے۔ وہ تو آڑ ہی گیا تھا کہ شادی کروں گا تو حیا سے، مگر جب فرقان نے سختی کی کہ ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت خراب کرنی ہے، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ اور اب یہ فرق کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس کو۔ کیا کروں اس لڑکی کا؟ اب وہ پھر کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آ جائے گی اور اس کے جاتی فرق ضد لگا کر بیٹھ جائے گا۔ آپ میری ارم بھی ہے، مجالی گھر سے باہر سر پر دوپٹہ لیے بغیر نکلے۔ سائمہ تائی بہت فخر سے کہہ رہی تھی اور وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگاتے کھڑی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے مزید کچھ سنا تو اس کے حساب سے جواب دے جائیں گے۔ اس وقت وہ اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے واپس مڑی۔ کسی بات پر ہنستے ہوئے فرح کی نگاہ اس پر پڑی تو اس کو راہداری سے آتا دیکھ کر اس کی ہنسی رک گئی۔ وہ مسکرایا، بہت مناسب سی شکل و صورت کا تھا فرح، اور ٹف روٹین کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا ہو گیا تھا، مگر مسئلہ اس کی وجب صورت اور حیا کی پردگی کا نہیں تھا، اصل بات سب جانتے تھے۔ تو پھر رضا اور فرح نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ ایک اسپاٹ نگاہ فرح پر ڈال کر صوفے پر فاطمہ بیگم کے ساتھ آ بیٹھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں۔ وہ خود کو نارمل کر پائی، وہ مطمئن ہو گئی تو وہ سائمہ تائی کے بارے میں سوچنے لگی، جن کا حیا میری جان کہتے منہ نہ تھکتا تھا۔ وہ فرقان تایا کی تو وہ بڑی بیٹی تھی، مگر ان کے دل میں ایسے خیالات تھے یہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول، وہ بھی فرح یا رضا نے بھیجے تھے، مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تھے تو فرح شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں ہی تھا، مگر ان میں سے